تو یہ ہوتا ہے. لیکن جب دولت آتی ہے نا, ہوس آتی ہے, تو یہ تعلق کیا ہوتا ہے, کمزور. میرے پاس لوگ آتے ہیں, بتاتے ہیں کہ میں غریب ہو گیا, جاب چھوٹ گئی, بیگم مارکیٹ سے شارٹ. بہت کیسز آئے ہیں, مجھے کہتے ہیں کوئی وظیفہ بتا دیں کہ واپس آ جائے. میں کہتا ہوں یہ وظیفہ پڑھا کرو, اس پر اللہ کی لعنت, اس پر اللہ کی لعنت, اس پر اللہ کی لعنت, کبھی واپس نہیں لے کر آؤں گا. مجھ سے بڑا بے غیرت کوئی نہیں اگر اس کو واپس لے آیا. یہ 11 دفعہ ناشتے سے پہلے اور 11 دفعہ ڈنر کے بعد. میں نے کہا مرد میں غیرت اللہ نے رکھی ہے, جو تم سے محبت کرے تو اس کی محبت کو 100 سے ضرب دے کے اس سے محبت کرو, اور جو عورت تم سے محبت نہیں کر رہے تم 100 دفعہ لات مارو اس کے اوپر. بھائی آزمائش میں تو میاں کا پتہ چلتا ہے, جاب لیس ہو گیا تو اب تو ساتھ دینے کا ٹائم آیا تھا. بیوی میں اور طوائف میں یہ فرق ہے, طوائفہ کو پیسے کھلاؤ تو خوش رہے گی, پیسے نہیں کھلاؤ تو بھاگ جائے گی. جہاں پیسے زیادہ ملیں گے وہاں بھاگے گی. اس کے ریٹ ہوتے ہیں, بیوی کے ریٹ نہیں ہوتے. وہ غم میں بھی آپ کا ساتھ دیتی ہے اور وہ خوشی میں بھی آپ کا ساتھ دیتی ہے. کوئی بات نہیں, قدرت کی طرف سے اگر جاب لیس ہو گئے تو اس کو بولو بھائی میں بھی سوکھی روٹی کھا رہا ہوں, میرے ساتھ تم نے بھی کیا کرنا ہے, سوکھی روٹی کا. ہاں اپنی نالائقیوں سے اگر کم بخت پیسے نہیں کما رہا, پوستی قسم کا آدمی پڑا ہوا ہے, کچھ نہیں کر رہا, پھر تو اس کو میں خود بھاگنے کے مشورے دیتا ہوں. آپ بھی کہیں گے یار پتہ نہیں کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں مفتی صاحب. بھائی ایک آدمی کم بخت کماتا ہی نہیں ہے, پڑا رہتا ہے, محنت نہیں کر رہا اور گھر والوں کی فکر نہیں کر رہا, تو وہ کیوں پڑی ہوئی ہے یہاں پہ؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا کیوں پڑی ہوئی ہے. تو ہم تو اس کو خود مشورہ دیتے ہیں کہ اس سے طلاق لو اور پتلی گلی سے نکلو یہاں سے. لیکن اگر وہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے, قدرت کی طرف سے آزمائش آ گئی ہے, کوئی آزمائش آ گئی ہے قدرت کی طرف سے, تو بھائی پھر تو غم خوشی دونوں میں عورت کو چاہیے اپنے شوہر کا ساتھ دے. کیوں اللہ کیا کہہ رہے ہیں, اللہ نے میاں بیوی کا جو رشتہ بنایا اس میں مودہ بھی رکھی اور رحمت بھی. تو شوہر کی بے روزگاری پہ عورت کو اپنے شوہر پہ ترس آنا چاہیے, غصہ نہیں آنا, ترس آنا چاہیے. ترس کھا کے وہ یہ کہے کہ میں آپ کے غم میں آپ کے ساتھ شریک ہوں. کوئی بات نہیں, آپ نے پراٹھے بھی بہت کھلائے ہیں, انڈے بھی بہت کھلائے ہیں, اب ہم چائے میں ڈبو کے کھانے کا مزہ بھی لیں گے پاپوں کے. اب صرف پاپوں پہ ہم گزارا کریں. پاپا سے میں نے بات کی ہے, اگلی دفعہ وہ پاپے لیتے ہوئے آئیں گے. ٹھیک ہے نا, میں نے اپنے پاپا سے بات, مالدار عورت ہوگی نا تو پاپا ہی ہو گئے نا, ان کے ابو تھوڑی ہوتے ہیں. تو پاپا سے میں نے بات کر لی ہے, اس دفعہ پاپے بھی کہاں سے آئیں گے, میرے پاپا آپ کے ساتھ تعاون کریں گے. ٹھیک ہے نا. تو غم میں پہلے سے ہی کوئی غریب ہو تو پھر اس کے ساتھ ضرورت نہیں ہے شادی کرنے کی, اگر وہ بہت غریب ہے. اگر کوئی مالدار عورت ہے نا تو اس کو چاہیے اپنی حیثیت دیکھ کے نکاح کرے. غریبوں میں جانے کی چندہ ضرورت نہیں ہے بلا وجہ. کیوں بھائی, اپنے حساب سے چلو. لیکن اگر تھا مالدار, قسمت نے اس کو غریب بنا دیا, تو کیا کرنا ہے, صبر کرنا ہے, غیرت کا مظاہرہ کرنا ہے. تو اسی طرح اگر آپ کی زوجہ آپ کے ساتھ رہتی ہے, خدا نہ خواستہ کوئی بیماری ہو گئی, اس کو کوئی پرابلم ہو گئی, تو اس بیس پہ اس کو کبھی بھی مت چھوڑو. لوگ یہ کام بھی کرتے ہیں, کوئی فالج ہو گیا, کوئی اور مسئلہ ہو گیا, ابے جان چھڑاؤ اس مصیبت سے. او بھائی یہ تو میاں, اس کو اٹ از ناٹ کالڈ میاں, یہ بوائے فرینڈ ہوتا ہے. بوائے فرینڈ کی جب گرل فرینڈ ہوتی ہے, جس دن گرل فرینڈ کو لقوہ ہو جائے وہ گرل فرینڈ رہے گی؟ کیا ہو گیا بھائی, آپ کی کوئی گرل فرینڈ ہے, اللہ نہ کرے, بڑے مرتے ہو آسمان سے تارے, ایک دن اطلاع آئی کہ میرا تھوڑی سی سیٹنگ کیا ہو گئی ہے, آؤٹ ہو گئی ہے. لقوے میں ایسا ہی ہوتا ہے نا, اللہ بچا کے رکھے, تھوڑی سی سیٹنگ کیا ہوتی, آؤٹ. اب آپ 500 کے بیلنس ڈالنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگے. جو محبت کی بیس تھی وہی ختم ہو گئی, حسن و جمال. تو شادی کرتے ہوئے تو سب دیکھو لقوہ نہ ہو, فالج نہ ہو, یہ نہ ہو. جب ہو گئی پھر بھائی لقوہ ہو گیا تو آپ کی قسمت, فالج ہو گیا تو بولو. اگر غیرت کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہو, لوگ انگلیاں اٹھائیں کہ یہ بے غیرت آدمی ہے, معذرت کے ساتھ گالیاں والیاں رمضان میں بہت دے رہا ہوں, وہ معین اختر کی وجہ سے دے رہا ہوں میں گالیاں, تو لیکن لوگ کہیں کہ بھائی وفادار آدمی ہے. ٹھیک ہے نا, یہ زیادہ اچھا ہے نا, لوگ کیا کہیں, وفادار آدمی. تو اللہ کیا فرماتے ہیں, جعل بینکم مودۃ ورحمہ, اس نے تمہارے درمیان بے پناہ محبت اور رحمت, ایک دوسرے پہ رحم کا جذبہ رکھ دیا. یہ بھی
تاکہ کیا ہے کہ یہ سکون اور اطمینان کے ساتھ زندگی گزاریں. تو فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون, جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں ان کے لیے اس میں بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں. یہ بھی اللہ کے وجود کی دلیل.